ابن ماجہ میں ہے، ایک مقام پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے حق میں یہ کس طرح ہوا؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ نیک اولاد کا یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تفسیر ابن کبیر میں یہ بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دیکھا تو عذاب ہو رہا تھا، کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو دیکھا کہ نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ حیران ہو گئے اور عرض کی مولا کریمہ مجھے اس کا یہ جو بھید ہے یہ تو بتا دیں۔ تو رب ذوالجلال نے بتایا عیسیٰ یہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس کی بیوی حاملہ چھوڑی تھی جب یہ اس دنیا سے گیا تھا، بعد میں اس کا بچہ ہوا اور آج اس کی ماں نے یعنی اس مرد کی بیوی نے اپنے بچے کو ایک استاد کے پاس چھوڑا، اس نے اسے بسم اللہ پڑھائی اور مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے، تو سادے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ وہ تو رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو اور میں اس کے باپ کو عذاب کیسے دے سکتا ہوں۔ اور ایک بسم اللہ کا اتنا فائدہ ہے تو اور اچھے کام کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا ہمارے والدین کو۔ یقیناً وہی اولاد اخروی طور پر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک ہوگی، جو صالح ہوگی، اور یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اولاد کو نیک بنانے میں والدین کی تربیت کو بڑا دخل ہوتا ہے اور ان کو خراب کرنے میں بھی والدین کا کسی حد تک ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے کہیں سے سنا جو بڑے سبق آموز ہے، آپ بھی ضرور سنیے، کہ ایک مرتبہ ایک مجرم کو جب پھانسی کی سزا دی جانے لگی تو اسے پوچھا گیا کہ آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے ماں سے ملنا چاہتا ہوں، جیسے پوچھا جاتا ہے مجرموں سے، تو اس نے کہا میں آخری ٹائم اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ افسروں نے کہا کہ ٹھیک ہے ماں سے ملنے دو۔ جب ماں کو ملنے گیا تو اس کے کان کے اندر اس نے کہا میں نے بات کرنی ہے، اور جب ماں نے کان قریب کیا تو اس نے دانتوں میں اس کے کان کو دبا لیا۔ اب سارے کہیں کہ کتنی غلط حرکت کر کے ہو، پھانسی پہ بھی چڑھ رہے ہو، خوف خدا پھر بھی نہیں آتا جیسے ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس پھانسی پہ چڑھانے والی میری ماں ہی تو ہے۔ جب میں بچپن میں کہیں سے کچھ اٹھا کے لے آتا تھا تو یہ مجھے ڈانٹنے کے بجائے ہنسا کرتی تھی، میری حوصلہ افزائی کرتی تھی، اسی عادت نے مجھے بڑا مجرم بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی جاتے ہیں ہر چیز کو اپنا سمجھتے ہیں، وہ چوری نہیں کر رہے ہوتے لیکن بس اٹھا لیا کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں بڑی توجہ دینی ہوگی اور بڑے پیار سے کہنا ہوگا میرے بچے جہاں سے لائے ہو نا کیا ان سے پوچھا ہے؟ جاؤ واپس کر کے آؤ۔ اس طرح بچوں میں سچ بولنے کی عادت بھی ہوگی اور برائیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی بات میں رب نے بڑی تاثیر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ماں بچپن ہی سے جب تربیت کرتی ہے تو پھر بچے بڑے ہو کے اپنے والدین کا نام روشن کرتے۔ خالی ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ماں اور باپ کی دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ ماں کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور بچہ ماں کے پاس زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، اس وجہ سے ماں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یہ کہانی پڑھ رکھی ہے کہ بغداد کی طرف جانے والا وہ قافلہ جو سب کو لوٹ رہا تھا، اس نے حضرت عبد القادر شاہ جیلانی کو بھی جب پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں جی میرے پاس ہے۔ تو اس نے کہا کہ سارے لوگ تو ہم سے چھپاتے ہیں، مذاق کیا اور تم بتا رہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں، اور 40 دینار جب دے دیے تو رہزن نے بڑا حیران ہو کے کہا کہ نوجوان تو نے یہ کیا کیا؟ اور پھر ان کو لے کے اپنے سردار ڈاکو کے پاس جب جاتے ہیں تو اس ڈاکو نے پوچھا کہ تم نے اپنی دولت ظاہر کیوں کر دی؟ تو نوجوان نے حضرت عبد القادر شاہ جیلانی نے کہا میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا
ہر حال میں سچ بولنا. بس میں اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں. اور سچ میں تاثیر بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا. ڈاکوؤں کے دل پہ جب اثر کر گئی تو آنکھوں سے آنسو، اور اسی وقت اس نے توبہ کر دی. ایک بچے کی وجہ سے دوسرا اتنا بڑا ظالم توبہ کر کے مخلوق خدا کا لوٹا ہوا مال واپس کر کے رب کی طرف آ جاتا ہے.